اگر کسی صاحب استطاعت پہ زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو کیا وہ اپنی زکوٰۃ کے عوض میں اس زکوٰۃ کے پیسوں کا راشن لے کر کیا کسی ضرورت مند کو مستحق کو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ صاحب استطاعت کیا اپنی زکوٰۃ کسی قبرستان کی تعمیر کے لیے دے سکتا ہے؟ اگر کسی شخص نے کاروبار میں انویسٹمنٹ کی ہے تو وہ جو انویسٹمنٹ کی ہے کیا اس انویسٹمنٹ پہ زکوٰۃ ہوگی یا وہ جو انویسٹمنٹ سے اس کو پروفٹ ہو رہی ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ یہ بہت زیادہ سوالات بھی ہوتے ہیں، کن کو زکوٰۃ دی جائے اور زکوٰۃ کے کن مہینوں میں زکوٰۃ دینی چاہیے اور کن کن صورتوں میں زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہے۔ فقہاء محدثین نے صدقات کی 2 اقسام کو بنایا ہے۔ یہ زکوٰۃ کے 8 مصارف کو قرآن پاک نے بیان فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج جس موضوع پر آپ احباب کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں وہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے یا بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اس میں ایک رکن زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ کے حوالے سے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر جہاں نماز کا مومنین کو مومنات کو حکم دیا گیا، وہاں ساتھ ہی امر کے صیغے کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کو بجا لانے کا کہا گیا۔ تو یہ زکوٰۃ چونکہ ایک بنیادی معاشرتی ضرورت بھی ہے اور اس کا تعلق ہمارے دین کے ارکان سے بھی ہے اور معاشرتی اقدار سے بھی ہے، تو اس لیے یہ بہت زیادہ اس کے اوپر سوالات بھی ہوتے ہیں کہ کن کو زکوٰۃ دی جائے اور کن کے زکوٰۃ کے کن مہینوں میں زکوٰۃ دینی چاہیے اور زکوٰۃ کن کن صورتوں میں زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہے، اور تو اس حوالے سے عوام کی طرف سے بہت سے سوالات ہوتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ آج ان سوالات کو میں ڈسکس کروں گا کہ عوام کے اس حوالے سے کیا سوالات ہیں اور ہم ان کے جوابات کتاب و سنت کی روشنی میں دیں گے، کیونکہ قرآن پاک سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے مصارف جو بیان فرمائے وہ ہیں کہ انما الصدقات للفقراء، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صدقات جو ہیں، اب یہاں پہ صدقات کا لفظ اللہ رب العزت نے بولا ہے، یہ بھی بہت اہم ہے کہ زکوٰۃ چونکہ فرض ہے، صدقات تو نفلی ہوتے ہیں، تو اس میں فقہاء محدثین نے صدقات کی 2 اقسام کو بنایا ہے، ایک وہ صدقات جو فرضی ہیں، ایک وہ صدقات جو نفلی ہیں۔ تو فرضی صدقات کے اندر سب سے پہلے زکوٰۃ ہے، اور پھر دیگر کفارات ہیں جیسا کہ قسم کا کفارہ ہے، نذر کا کفارہ ہے، یا دیگر جو کفارات ہیں یہ واجب صدقات کے اندر آتے ہیں۔ اور اسی طرح جو نفلی صدقات ہیں جو عموماً ہم اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو وہ نوافل کے اندر آئے گا۔ تو یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے انما الصدقات للفقراء، اس کے اندر پہلا جو مصرف ہے وہ یہ ذکر کیا گیا کہ فقراء اور دوسرا مساکین کو زکوٰۃ دی جائے۔ تو اب یہ زکوٰۃ کے 8 مصارف کو قرآن پاک نے بیان فرمایا، لیکن یہ جو مصارف ہیں اس کی بھی ہم انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن عوام کی طرف سے جو اس پہ بہت سے سوالات ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ کے حوالے سے، تو وہ بالترتیب میں چاہوں گا کہ ان سوالات کو حل کیا جائے۔ سب سے پہلا جو سوال بعض احباب یہ کرتے ہیں کہ کیا ہم اگر کسی صاحب استطاعت پہ زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو کیا وہ اپنی زکوٰۃ کے عوض میں اس زکوٰۃ کے پیسوں کا راشن لے کر کیا کسی ضرورت مند کو مستحق کو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ یہ پہلا سوال علماء کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالہ سے علماء لجنۃ العلماء کی جو ایک فتاوی کمیٹی ہے ان کا اتفاقی فتویٰ یہ ہے
کہ اگر کسی صاحب استطاعت پہ زکوٰۃ فرض ہے تو وہ زکوٰۃ کے عوض میں راشن یا کوئی اور ایسی کپڑے یا کھانے پینے کی اشیاء نہ دے، بلکہ وہ اپنے مال میں سے اصل جو رقم ہے وہ مستحق تک پہنچائے، تاکہ وہ اپنی ضروریات خود دیکھے کہ میری کیا ضرورت ہے، وہ ان پیسوں کو جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں ان کو وہ وہاں خرچ کرے۔ تو بہتر، اولیٰ اور احوط موقف علماء لجنۃ العلماء کا یہ ہے کہ اس زکوٰۃ صاحب استطاعت کو چاہیے کہ وہ اپنی رقم جو ہے وہ غرباء، مساکین، جو قرآن کے 8 مصارف ہیں ان تک وہ اپنی رقم کو پہنچائے، بجائے اس کے کہ وہ راشن یا کوئی اور ایسی ضروریات زندگی کی اشیاء لے کر ان کو اس کے عوض میں دے۔ تو یہ تھا پہلا سوال۔ اب اسی طرح ایک دوسرا سوال بھی علماء سے ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو مصارف کو ذکر کیا گیا ہے تو اس میں عموماً یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ہم جو اپنی زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ ہم جو 8 مصارف ہیں، صاحب استطاعت کیا اپنی زکوٰۃ کسی قبرستان کی تعمیر کے لیے دے سکتا ہے؟ اگر کسی علاقے میں قبرستان تعمیر ہونا ہو یا اس علاقے میں قبرستان کے لیے جگہ کم پڑ گئی ہو تو کیا صاحب استطاعت جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ واجب ہے؟ تو وہ اپنی سالانہ زکوٰۃ کو کسی قبرستان کی تعمیر و تکمیل کے لیے دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ تو اس حوالے سے بھی یہ بات واضح ہے کہ جو قرآن پاک نے مصارف ثمانیہ یعنی کہ 8 مصارف ذکر کیے ہیں ان کے اندر قبرستان نہیں ہے، تو لہٰذا صاحب استطاعت کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ وہ اپنی زکوٰۃ قرآن کے بیان کردہ، کتاب و سنت کے بیان کردہ جو مصارف ہیں وہ ان مصارف تک ہی اپنی زکوٰۃ کو محدود رکھے، کیونکہ قرآن پاک نے ان مصارف کی قید لگا دی ہے۔ تو ان مصارف کی ہی جو مختلف اقسام ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ قبرستان کو زکوٰۃ کے پیسوں سے تعمیر نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اس میں یہ ہو سکتا ہے، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اس زکوٰۃ کے پیسوں کے علاوہ وہ صاحب استطاعت شخص جو ہے وہ تعاون کے طور پر وہاں پہ وہ قبرستان تعمیر کروا دے، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی علاقے میں قبرستان جو ہے وہ تعمیر نہیں کروایا جا سکتا۔ یہ دوسرا سوال۔ اب اسی طرح ایک تیسرا سوال بھی علماء سے ہوتا ہے، تو اس میں اگر کسی شخص نے کاروبار میں انویسٹمنٹ کی ہے تو وہ جو انویسٹمنٹ کی ہے کیا اس انویسٹمنٹ پہ زکوٰۃ ہوگی، یا وہ جو انویسٹمنٹ سے اس کو پروفٹ ہو رہی ہے، اس کو منافع ہو رہا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ تو اس حوالے سے بھی یہ بات صاحب استطاعت احباب کو ملحوظ رکھنی چاہیے کہ جو بھی اس نے انویسٹمنٹ کی ہے، وہ پہلے بات تو یہ ہے کہ اس کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ ہونی چاہیے جہاں پہ شریعت نے انویسٹ کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ وہ سورس جو ہیں وہ حلال ہوں، جائز ہوں، اور شریعت کی حدود و قیود میں وہ ذرائع ہوں، وہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ کرے۔ اب اگر وہاں پہ انویسٹمنٹ کر دی ہے تو اس انویسٹمنٹ کی رقم کو اور اس سے حاصل ہونے والی جو پرافٹ ہے اس پرافٹ سے بھی اگر اس کے اوپر سال گزر گیا ہے تو زکوٰۃ دینا اس کے اوپر ضروری ہوگا۔ یہ بات بالکل واضح ہے۔ اب اسی طرح ایک تیسرا سوال بھی ہوتا ہے، چوتھا سوال بھی ہوتا ہے کہ جو پراپرٹی ہے انسان کی، یعنی کہ بہت سے ایسے احباب ہیں ان کے پاس پلاٹ ہے، ان کے پاس گھر ہے، ان کے پاس مکان ہے، ان کے پاس دیگر پراپرٹیز ہیں، تو کیا اس پراپرٹی کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو یہ بھی سوال علماء کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو میں ناظرین کرام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے پراپرٹی کاروباری نیت کے لیے خریدی ہے، یعنی کہ آپ کا پلان یہ ہے، آپ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ اس سے آگے اپنی کاروبار کو بڑھائیں گے اور اس سے تجارت کریں گے، نیت تجارت کی غرض سے اگر وہ پراپرٹی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔
لیکن اگر یوں کہہ لیں کہ وہ آپ نے اپنا اس کے اوپر پلاٹ لیا ہے تو اس کا مقصد گھر تعمیر کرنا ہے، تو آپ نے اس کے اوپر گھر تعمیر کرنا ہے، تعمیرات بنانی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ پلاٹ، اگر وہ پراپرٹی آپ کی کاروباری نیت سے ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ وہ زکوٰۃ کا وہ اس کو آخر میں زکوٰۃ کتنی دینی ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اب اسی طرح چھٹا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی کو ادھار دیا ہے۔ اب یہ سوال بھی اکثر رمضان المبارک میں ہوتا ہے، اور ویسے عمومی طور پر بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص نے کسی کو رقم ادھار دی ہے۔ اب ادھار دینے کی صورت میں اب اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو قرض جو ہے وہ ایک محدود مدت کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کسی کو آپ نے قرض دیا ہے تو وہ 5 ماہ، 6 ماہ یا 1 سال یا 2 سال، اس کی ایک لمٹ ہے کہ وہ اس لمٹ کے اندر وہ قرض جو ہے وہ واپس ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ دینے والا یہ آپشن دیتا ہے کہ جب آپ کے پاس ہوں آپ مجھے ریٹرن کر دیں۔ تو یہ دونوں صورتوں کے اندر جو قرض دے رہا ہے وہ قرض دینے کی جتنی رقم ہے، اگر وہ رقم نصاب کو پہنچتی ہے اور اس کے اوپر سال گزر جاتا ہے تو یہ بات واضح طور پہ محدثین فقہاء نے لکھی ہے کہ وہ اس کے اوپر زکوٰۃ دے گا۔ کیونکہ وہ اس رقم کا اصل مالک ہے۔ جب تک وہ ملکیت اسی کی ہے تو وہ زکوٰۃ اسی کے اوپر فرض اور واجب ہے۔ اور بعض اسی کے اندر ایک اور سوال ہوتا ہے اسی کی ذیل میں کہ کیا اگر ایک بندہ مجھے رقم واپس نہیں کر رہا، ادھار مجھے واپس نہیں کر رہا، تو کیا میں اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ ادھار کے مد میں کٹوا سکتا ہوں؟ یہ سوال ہوتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو بڑا کلیئر بتانا چاہتا ہوں۔ اس حوالے سے فقہ حنفی ہو، فقہ مالکی ہو، فقہ شافعی ہو، فقہ حنبلی ہو، تمام مذاہب اربعہ جو ہیں، یوں کہہ لیں کہ فقہائے اربعہ جو ہیں، ان کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ادھار کی مد میں نہیں کٹوائی جا سکتی۔ اور اسی طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کے اوپر بھی بات بڑا کلیئر لکھا ہے کہ ایسی صورت میں انسان جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ ادھار کے مد میں نہیں کٹوا سکتا۔ تو اکثر سوال ہوتا ہے جی میری وہ رقم واپس نہیں مل رہی تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا مجھے وہ رقم جو ہے کی عوض میں اپنا وہ زکوٰۃ کی کٹوتی کروا دینی چاہیے؟ تو یہ بات ایسے نہیں ہے۔ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے تو آپ اس ادھار کی رقم کو بھی کیلکولیٹ کریں کتنی ہے، اور آپ کے پاس کتنا مال پڑا ہوا ہے، دونوں کو ٹوٹل کرنے کے بعد وہ رقم اگر آپ کے نصاب کو پہنچتی ہے تو اس کے اوپر آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ واجب اور فرض ہوگی۔ ادھار کے عوض میں آپ زکوٰۃ نہیں کٹوا سکتے۔ اور اسی طرح ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا آلات تجارت جو ہیں کیا ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس آلات تجارت کو میں آسان الفاظ میں یوں کر دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک صاحب استطاعت شخص ہے، اس کے پاس پلازا ہے یا اس کے پاس کوئی بڑی بلڈنگ کسی اچھی سوسائٹی میں یا اچھی جگہ پہ موجود ہے، اور وہ ایک مہنگی بلڈنگ ہے، مہنگا پلازا ہے، وہاں پہ شاپس ہیں، وہاں پہ یعنی کہ دکانیں ہیں۔ تو کیا ان دکانوں کے اوپر، اس پلازے کے اوپر جو اس نے کاروباری نیت سے تعمیر کیا ہے، کاروباری نیت سے اس نے اس کو بنایا ہے، تو کیا اس دکان پہ، اس پلازے پہ، اس چیز پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ سوال بھی علماء کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آلات تجارت پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، یعنی کہ اس پلازے اور اس دکان پہ، اس چیز پہ زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ کتنی مہنگی ہی چیز کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ وہ کاروباری نیت سے ہے تو اس کی جو پروفٹ وہ ارن کر رہا ہے، جو وہ اس سے سالانہ یا ماہانہ پروفٹ کما رہا ہے، اس کے اندر وہ منافع کما رہا ہے، تو اس منافع کمانے کی صورت میں اگر وہ منافع اس کے پاس نصاب کو پہنچتا ہے اور اس کے اوپر جو دوسری شرط ہے کہ سال گزرتا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، آلات تجارت کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ بہرحال اس کے اندر اور بھی تفصیل ہے، لیکن صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ آلات تجارت کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس سے حاصل ہونے والا جو پروفٹ ہے، مال ہے اور پیسہ ہے، وہ اگر نصاب کو پہنچتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح ایک سوال ہوتا ہے
کہ دکان کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اب یہ کیا دکان کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ یہ میں نے پہلے سوال کی ہی ذیل میں یہ بات بیان کر دی ہے کہ کیونکہ دکان بھی آلات تجارت ہی ہے، پلازہ بھی آلات تجارت ہی ہے. اسی طرح اگر کسی بندے نے گاڑی رکھی ہے اور وہ گاڑی بھی اگر وہ اوبر یا کریم پہ چلا رہا ہے، اور اسی طرح اگر وہ رینٹ پہ گاڑی چلا رہا ہے، وہ گاڑی لائک 50 لاکھ کی ہے، 70 لاکھ کی گاڑی ہے، بلکہ اب تو کروڑ سے اوپر نارملی جو گاڑی ہے وہ 20 30 35 40 لاکھ کی ہے. تو اگر اس کے اوپر اوبر کریم یا ان ڈرائیو یا دیگر جو رینٹ کے کاروباری آپشنز ہیں ان کو وہ استعمال کرتا ہے تو اس کی گاڑی پہ زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ جو ان سورسز سے وہ چیزیں ارن کر رہا ہے، جو مال وہ ارن کر رہا ہے، وہ مال کو ہم دیکھیں گے کہ وہ مال نصاب کو پہنچتا ہے اور وہ صاحب استطاعت کی کیٹیگری میں آتا ہے، تو پھر اس سے حاصل ہونے والا جتنا مال ہے اس کو ٹوٹل کیا جائے گا اور اس کے اوپر زکوٰۃ دی جائے گی. بذات گاڑی اور اسی طرح دکان یا پلازہ یا اور ایسی پراپرٹی اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ آلات تجارت ہیں. اچھا، اسی طرح ایک سوال علماء سے یہ بھی ہوتا ہے، یہ صاحب استطاعت لوگ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا زکوٰۃ کی مد میں جو ہماری رقم بنتی ہے وہ ہم کسی مسجد یا امام کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ یعنی کہ اگر کہیں مسجد تعمیر ہونی ہے تو کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے مسجد تعمیر کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی؟ اور یا اس علاقے کے مسجد کے امام یا خطیب یا یوں کہہ لیں کہ امام خطیب کو وہ ہم زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ یہ سوال بھی علماء سے کی جاتا ہے. تو میں یہاں پہ کچھ باتیں بڑی تلخ یوں کہہ لیں کہ ہیں کہ ہم کیوں یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے مساجد کو جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ہی تعمیر کرنا ہے. ہماری یہ سوچ کیوں بن گئی ہے کہ ہم نے ائمہ مساجد کو یا خطبائے مساجد کا جو ہم نے ان کو تعاون کرنا ہے وہ زکوٰۃ کی مد میں کرنا ہے؟ ہمارے پاس کیا زکوٰۃ کے علاوہ اتنا مال نہیں ہے کہ ہم ان کو تحفتاً یا ان کو ہدیہ کر دیں یا ان کو بطور تعاون جو ہے وہ ان کو کوئی رقم خفیتاً ہم دے دیں؟ ہم پورا جو ہے وہ ایک ماحول اس طرح کا بنا دیا ہوا ہے کہ پھر اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں جی ہم عالم کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، مسجد جو ہے وہ زکوٰۃ سے تعمیر ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. یہ سوچ پیدا ہی کیوں ہوئی؟ یہ سوچ اس لیے پیدا ہوئی کیونکہ ہم نے ائمہ مساجد کو سمجھ رکھا ہے کہ ان کا جو گزارا ہے یا ان کا جو لائف ہے وہ انہی چیزوں سے جو ہے وہ گزرتی ہے. ان کو زکوٰۃ کے پیسے، صدقات، پہلے وہ جامعات میں پڑھتے ہیں، وہاں پہ وہ صدقہ کی چیزیں کھاتے ہیں، پھر مساجد میں آ کے اپنی ڈیوٹیز انجام دیتے ہیں، وہاں بھی ان کو ہم زکوٰۃ کے پیسے دینے چاہیے. دیکھیں وہ بھی اس معاشرے کا فرد ہیں، ان کی عزت، مقام، رفعت، عزت نفس جو ہے وہ ایک عامی سے کہیں زیادہ ہے. تو ہم اگر یہ بات تصور کریں کہ اگر اسی جگہ پہ ہمارا بیٹا یا ہمارا یوں ایک لخت جگر ہوتا تو کیا اس کے بارے میں اگر یہ ایک نیریٹو قائم کیا جاتا کہ ہم اس کو زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کا لائف سٹائل بنائیں تو کیا یہ بات ہمیں اچھی لگتی؟ بالکل نہیں لگتی. تو اسی طرح وہ ائمہ مساجد بھی عزت و احترام کا منصب پہ فائز ہیں. ہم ان کی شان اور رفعت کے مطابق معاوضہ تو نہیں دے سکتے، تو ایٹ لیسٹ ہمیں اس طرح کے سوالات تو نہیں کرنے چاہیے کہ ان کی عزت نفس اس سے مجروح ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جس علاقے میں امام یا خطیب ہے وہ پورے کا پورا علاقہ ہی جو ہے نا وہ اس قابل ہے کہ وہ خود جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہے معاشی طور پہ، فائنینشلی طور پہ، تو یہ صورت بن سکتی ہے کہ اس صورت میں صاحب استطاعت جو ہے وہ اس علاقے کے امام یا خطیب کو زکوٰۃ دے دے. لیکن اگر وہ علاقے والے اس میں کوئی ایسا شخص موجود ہے اور ایسے افراد موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وسائل دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کی بجائے زکوٰۃ کے علاوہ جو رقم ہے اپنے مال میں سے وہ اس امام اور خطیب کو دیں. زکوٰۃ جو ہے وہ امام اور خطیب اور مسجد کو نہیں دی جا سکتی. اگرچہ یہ تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے، ہمارے کچھ موجودہ دور کے کچھ علماء مساجد کو زکوٰۃ دینے کے قائل بھی ہیں، اس میں ہمارے کبار مشائخ ہیں، لیکن صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ مساجد کے ساتھ ویسے ہم تعاون کریں، اس کو احباب تعاون سے تعمیر کریں، نہ کہ اس کی زکوٰۃ جو ہے زکوٰۃ کی رقم سے اس کو تعمیر کیا جائے.
تو وہی صورت جو میں نے پہلے بیان کی کہ اگر پورے کا پورا علاقہ ہی ایسا ہو. ہمارے ایک شیخ ان سے میں نے یہ سوال کیا کہ کیا مسجد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے, تو ان کا بڑا ایک مختصر سا جواب تھا کہ اگر پورے کا پورا علاقہ ہی صاحب مطلب مستحق زکوٰۃ ہو تو اس صورت میں مسجد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی بھی علاقہ ہو جو پورے کا پورا علاقہ ہی زکوٰۃ کا مستحق ہو تو وہاں مسجد بن رہی ہو, تو ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے. تو بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے مال سے زکوٰۃ کے علاوہ ان مساجد کے ساتھ تعاون کریں, ائمہ مساجد کے ساتھ تعاون کریں, خطباء مساجد کے ساتھ تعاون کریں. بلکہ میں یوں بات بھی کہوں گا کہ ان مساجد کے ائمہ اور خطباء کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں, ان کو ایسا تعاون دیا جائے تاکہ وہ اپنا روزگار بنا سکیں, اور اس کے علاوہ بھی ان کے ساتھ کوئی ان کا سورس آف انکم بن جائے. بجائے اس کے کہ ہم ان کو زکوٰۃ کے پیسوں پہ رکھیں, جی آپ کو سالانہ زکوٰۃ دے دی جائے گی, آپ اسی پہ اپنا لائف سٹائل بنائیں. تو یہ بات معاشرتی طور پر اور اخلاقی طور پر اور شرعی طور پر درست نہیں ہے. اور اسی طرح ایک اور سوال بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک بندے نے ٹھیکے پہ زمین لی ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی. اب یہ سوال اکثر ذمہ دار, چونکہ ہمارے پنجاب کے اندر موسٹلی احباب کا تعلق ایک ذمہ داری یہ کہہ لیں کہ زراعت کے شعبے کے ساتھ ہے. تو زراعت کے شعبے سے احباب جو وابستہ ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ بعض احباب چونکہ ان کی اپنی ایک زمین ہوتی ہے اور وہ ٹھیکے پہ زمین لیتے ہیں, تو کیا جو ٹھیکے پہ زمین لی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے, واجب ہے, یہ نہیں ہے. اس حوالے سے علماء سے وہ رہنمائی طلب کرتے ہیں. تو اس میں بھی بڑی واضح بات یہ ہے کہ جو اس نے زمین ٹھیکے پہ لی ہے, ٹھیکے پہ لی گئی جو زمین ہے اس کا جو پیداوار ہوگی اس پیداوار کے اوپر 10واں یا 20واں حصہ عشر ہوتا ہے. وہ عشر ہی کو زکوٰۃ بھی ہی شمار کیا ہے, تو عشر جو ہے وہ 10واں یا 20واں حصہ اس کی پیداوار پہ ہوگا. بہرحال ویسے عشر اور زکوٰۃ میں کچھ فرق بھی کیا گیا ہے, لیکن وہ ٹھیکے والی زمین جو ہے اس سے جتنی بھی پیداوار ہوگی اس کو کیلکولیٹ کیا جائے گا, اور اس پیداوار کا جو ٹوٹل ہوگا اس کا 10واں یا 20واں حصہ جو ہے وہ عشر جو ہے دیا جائے گا. بذات خود وہ جو زمین ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, کیونکہ وہ ٹھیکے پہ لی ہے, اس کی پیداوار پہ زکوٰۃ ہوگی. اس طرح ایک اور سوال بھی ہوتا ہے کہ جو تاجر تجارت کے لیے سامان کی قیمت ہے وہ اپنے پاس, اس کے پاس ایک دکان ہے یا بہت بڑا سٹور ہے, جیسا کہ ہمارے ابھی لاہور میں یا ہمارے پنجاب کے اندر بہت سے ایسے بڑے بڑے سٹورز ہیں, جیسا کہ یہ یوں کہہ لیں کہ یورو سٹور ہے اور میٹرو سٹور ہے, اس طرح ریمبو ایک سٹور ہے. تو اس پہ کروڑوں کا مال جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. تو کیا اس کروڑوں کے مال کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی یا اس کی پروفٹ پہ زکوٰۃ ہوگی؟ اب یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ ایک بندے کے پاس کروڑوں کا مال اس کے سٹور میں پڑا ہوا ہے, سٹور ہے, تو سٹورڈ مال کے اوپر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس حوالے سے یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے. اس بات پہ بھی لجنۃ العلماء کی فتاویٰ کمیٹی کا اس بات پہ بھی فتویٰ موجود ہے کہ اس بندے نے اپنے تمام مال کو کیلکولیٹ کرنا ہے. اس مال کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد جتنا اس کا مال بنے گا اس کے اوپر, اور جو اس نے ادھار دیا ہوا ہے, جیسے کہ ہم نے اس کو سٹارٹ کا جو سوال تھا کہ ادھار کے رقم پہ زکوٰۃ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, تو یہ بندہ بھی یہی کرے گا کہ اپنے اس مال کو کیلکولیٹ کرے گا, اس کا موجودہ دور میں جو اس کی قیمت بنتی ہے اس کا ایسٹیمیٹ لگائے گا, اور پھر اس بندے نے جو رقم انویسٹ کی ہوئی ہے کسی اور جگہ پہ اس کو ٹوٹل کرے گا. اور اس کے علاوہ تیسرا, جو اس بندے نے کسی پارٹی کو قرض دیا ہوا ہے, لون دیا ہوا ہے, تو وہ اس لون کو بھی ٹوٹل کرے گا. تو ان تینوں چیزوں کو جمع کرنے کے بعد جو اس کی رقم مطلوبہ رقم نکلے گی اس رقم کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوگی, اور اس رقم کے اوپر وہ زکوٰۃ قرآن کے بیان کردہ جو 8 مصارف ہیں ان کو وہ زکوٰۃ دے گا. گویا کہ وہ اپنے مال کا حساب لگائے گا, اس کی دکان پہ, اس کے سٹور پہ, اور اس کے گودام میں, اس کی کہیں بھی ایسی جگہ جہاں اس نے مال رکھا ہوا ہے اس مال کو وہ ٹوٹل کرے گا. موجودہ دور میں اس کی کرنسی کی ویلیو نکالے گا, اور ویلیو نکالنے کے بعد اپنی ادھار رقم کو بھی شمار کرے گا, اور ادھار رقم کو شمار کرنے کے بعد اور پھر وہ تمام چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے جو مطلوبہ ویلیو نکلے گی اس کے اوپر وہ زکوٰۃ دے گا. یہی بات علماء کے ہاں راجح اور درست اور احوط ہے.
اسی طرح ایک اور سوال بھی ہوتا ہے کہ مسجد اہل محلہ یا اہل کسی جگہ پہ باسیوں کی ایک ضرورت ہے اور سبب ذمہ داری ہے، کیا وہ اپنی مسجد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ، وہ میں نے پہلے سٹارٹ میں یہ بات کر دی ہے کہ اگر کوئی پورے کا پورا علاقہ ہی وہاں پہ ایسا ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، یا وہ فائنینشلی طور پر بڑا ایک نچلے طبقے کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، تو وہاں پہ ضروریات مساجد کے لیے تعاون کیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح یوں کہہ لیں کہ وہاں پہ موجود جو امام ہے، وہاں پہ موجود جو خطیب ہے یا انتظامیہ ہے یا کمیٹی ہے، اس کو زکوٰۃ کی رقم دینی چاہیے، کیونکہ وہ تو پورے کا پورا علاقہ ہی زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ تو اس صورت میں لیکن عمومی طور پر مساجد، ائمہ اور خطباء اور ان کو زکوٰۃ کے پیسے نہیں دینے چاہیے، کیونکہ ہر خطیب، ہر امام جو ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا، اور مساجد تو زکوٰۃ کی مستحق ہیں ہی نہیں، کہ قرآن نے جو مصارف بیان کیے ہیں۔ تو یہ عمومی طور پر سوال ہوتے ہیں۔ اس میں ایک اور سوال بڑا اہم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے زکوٰۃ جیسے ہی رمضان المبارک آتا ہے، اس میں علماء کے سامنے سوالوں کی یوں کہہ لیں کہ کثرت اور بچھاڑ ہو جاتی ہے کہ جی رمضان میں ہم نے زکوٰۃ دینی ہے تو کتنی زکوٰۃ ہوگی، کتنے ہمارے پاس پیسے ہوں گے، کیا کچھ ہوگا۔ تو اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ دینے کے لیے اسلام نے کوئی مہینہ مقرر نہیں کیا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ زکوٰۃ صرف آپ نے رمضان ہی میں دینی ہے۔ یہ ایک بڑا ایک سوچ ہمارے معاشرے میں بن چکی ہے کہ زکوٰۃ، چونکہ زکوٰۃ کا مہینہ رمضان ہے، جبکہ اسلام نے زکوٰۃ کے مہینے زکوٰۃ کے لیے کوئی مہینہ خاص نہیں کیا۔ آپ کا یعنی کہ آپ نے محرم سے مال یا انویسٹمنٹ کی ہے، تو آپ چونکہ آپ کا مہینہ جو ہے وہ زکوٰۃ مال انویسٹ کرنے کا وہ محرم سے شروع ہے، تو آپ کا سال اگلے محرم میں ہوگا، تو گویا کہ آپ کی زکوٰۃ محرم میں ہے۔ اس طرح اگر کسی کا سفر میں شروع ہوا ہے تو وہ سفر میں زکوٰۃ دے گا، کسی کا ذی الحج میں ہے تو وہ آنے والے ذی الحج میں زکوٰۃ دے گا، کیونکہ ذی الحج سے ذی الحج ایک سال ہوگا۔ تو یہ سوچ ہمیں اپنی درست کرنا ہوگی کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ زکوٰۃ کا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے پچھلے رمضان میں اپنا مال انویسٹ کیا ہو، تو آنے والا رمضان چونکہ اس کا سال ہو جائے گا، تو سال گزرنے پر اور مال نصاب کو پہنچنے پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، تو پھر وہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کر دے۔ تو یہ کوئی خاص مہینہ اس کا نہیں ہے، جس مہینے سے آپ اپنے مال کا آغاز کریں گے اور اس کے اوپر آنے والا جو مہینہ ہوگا وہ آپ کا سال کنسیڈر ہوگا، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگا۔ اب اس میں ایک علماء سے یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ زکوٰۃ جو کہ مختلف اشیاء پر ہے، یعنی کہ جیسا کہ سونا ہے، چاندی ہے، اور اسی طرح اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، مطلب مختلف نوعیت کے جانوروں پہ زکوٰۃ ہے، اور مختلف قسم کی یوں کہہ لیں کہ اجناس پہ زکوٰۃ ہے، اور مختلف قسم کی رقوم پہ زکوٰۃ، جیسے کہ سونا اور چاندی جو اصل جس کو زر کہا جاتا ہے۔ تو سونا کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولے، اگر کسی کے پاس سونا موجود ہے تو وہ 7.5 تولے سونے کے اوپر زکوٰۃ وہ دے گا، اور اس کے اوپر اگر سال گزر جاتا ہے، وہ سونا چاہے آپ کے استعمال میں ہے یا آپ کے استعمال میں نہیں ہے، اگر خواتین نے سونا پہنا ہے یا نہیں پہنا اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اگر وہ 7.5 تولے سونا ہے، منیمم جو نصاب ہے وہ 7.5 تولے سونا ہے، تو 7.5 تولے سونے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اور اس سے جتنا بھی اوپر ہوگا ٹوٹل کو کر کے اس کی ویلیو نکالی جائے گی، اور ویلیو نکالنے کے بعد ہم اس کی زکوٰۃ دیں گے۔ اسی طرح چاندی ہے، اس کے اوپر مطلب 52 تولے جو ہے 52.5 تولے چاندی اس کے اوپر اس کا نصاب ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اس کی ویلیو اس کے مطابق اس کی ہم زکوٰۃ دیں گے۔ تو اب یہ تو ہو گیا سونا اور چاندی۔ اب یہ سوال جو ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی بندے کے پاس لائک رقم ہے، پیسے ہیں، تو وہ کتنے پیسوں پہ زکوٰۃ دے گا؟ ایک بندے کے پاس 50,000 ہے، ایک بندے کے پاس لاکھ ہے، ایک بندے کے پاس 2 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، 4 لاکھ ہے، تو وہ کتنے کے اوپر زکوٰۃ دے گا؟ وہ یعنی کہ اس کے پاس پیسے ہیں، وہ کتنے پیسے اس کے پاس ہو جائیں اور سال گزرے تو زکوٰۃ دے گا؟ تو اس حوالے سے فقہا محدثین میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ہم اپنی جو اصل چیز ہے سونا، اس کے اوپر قیاس کریں گے۔ بعض علماء فقہا کا یہ موقف ہے کہ لائک سونے کی 7.5 تولے سونے کی جتنی ویلیو موجودہ دور میں ہوگی، موجودہ وقت میں ہوگی، اگر اتنا کیش کسی کے پاس پڑا ہوا ہے بینک میں، گھر میں یا کسی جگہ میں، اور اس کے اوپر سال گزر گیا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اس سے کم اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایک موقف یہ ہے۔
دوسرا موقف یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے جو چاندی کے نصاب کو پہنچتا ہے، تو گویا کہ چاندی کے نصاب کو پہنچنے کے مالیت کے برابر اگر کسی کے پاس کیش پڑا ہوا ہے اور اس کیش پہ 1 سال گزر گیا ہے، تو پھر وہ بندہ زکوٰۃ دے گا۔ ایک موقف یہ ہے۔ تو اس میں احوط اور صحیح موقف یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم چاندی پہ قیاس کریں گے، کیونکہ چاندی پہ قیاس کرنے کی فقہا نے ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ اس صورت میں یہ ہوگا کہ زکوٰۃ دینے والے افراد زیادہ ہوں گے۔ جب زکوٰۃ دینے والے افراد زیادہ ہوں گے تو معاشرتی طور پہ جو ہم غریب لوگوں کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ تو لہٰذا اگر 52 یعنی کہ جو چاندی کا نصاب ہے اس کے برابر اگر کسی کے پاس کیش اور رقم موجود ہے تو وہ اس رقم میں سے زکوٰۃ دے گا، اور اس سے کم اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور یہ آخری بات میں جس کو میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ بعض احباب یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پیسہ ہے وہ تو لاکھوں میں رہا ہے، یعنی کہ آج چاندی کے نصاب کے برابر رہا ہے لیکن سرکل میں ہے۔ سال کے آغاز میں اس کے پاس 10 لاکھ روپیہ تھا، لیکن جیسے ہی سال کا اینڈ ہوا تو اس کے پاس 2 لاکھ روپے۔ اب یہ پیسہ سرکل میں ہے، یوں کہہ لیں کہ وہ آتا ہے اور وہ کسی کام میں خرچ ہو جاتا ہے، گھر کی ضروریات میں لگ جاتا ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے اس کی 2 بنیادی شرطیں۔ ایک، اس کے اوپر سال پورا ہو، یعنی کہ پورا سال وہ رقم آپ کے پاس محفوظ ہو، آپ کے پاس پڑی ہو، آپ کے استعمال میں نہ ہو، اور دوسرا وہ نصاب کو پہنچتی ہو، یعنی کہ چاندی کی مالیت کے برابر وہ ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر پیسہ آپ کا سرکل میں ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ وہ ایک الگ آگے پھر مسئلہ آ جائے گا کہ جو بڑی لیول پہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ، چونکہ وہ پوری منافع پہلے ہی کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، تو اس کا ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر کسی بندے کے پاس نارملی پیسے سرکل میں ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب زکوٰۃ دینی کتنی ہے؟ وہ 2.5% زکوٰۃ ہے، 2.5% جو زکوٰۃ ہے، ہم نے ٹوٹل مال کا 2.5 ہم نے دینا ہے۔ اب وہ 2.5 جو ہم نے دینا ہے وہ قرآن کے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف کو بیان کیے۔ اس میں فقراء، مساکین اور جو زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے لوگ ہیں، اور تالیف قلب والے ابن سبیل یعنی کہ جو مسافر ہوتے ہیں ان کو، اور جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ مصارف میں 2.5 صاحب استطاعت اپنے چاندی کے اور دیگر جو جن پہ زکوٰۃ ہوتی ہے ان کا وہ حساب لگائے گا۔ اس ٹوٹل میں سے 2.5 جو ہے وہ مستحق افراد جو ہیں، جو قرآن کے بیان کردہ مصارف ہیں، ان کو وہ دے گا۔ اور یہ دینا لازم، واجب اور ضروری ہے جو بندہ نصاب کو پہنچتا ہے، کیونکہ صاحب استطاعت پہ زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اس پہ علماء کا، محدثین کا، امت کا اجماع ہے، اس سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خلیفہ اول نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان بھی کیا تھا۔ تو گویا کہ زکوٰۃ صاحب استطاعت پہ واجب ہے، وہ اپنی تمام چیزوں کو مد نظر رکھے۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ نہ دینے والے افراد بہت کم ہیں، حالانکہ معاشرے میں بہت سے ایسے افراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جو اہل ثروت ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے لیکن وہ دیتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو عمومی سوالات علماء سے ہوتے تھے، میں نے آپ کے سامنے ان کے جوابات رکھے ہیں تاکہ آپ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اس سے آپ واقف ہو سکیں، اور جو یہ لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیں۔ زکوٰۃ کے 2 فوائد، ایک تو آپ کا مال پاک ہوتا ہے، اور ایک اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں فراوانی کرتا ہے۔ تو گویا کہ زکوٰۃ دیں، آپ اپنے مال کو پاک کریں، اور اس میں اللہ تعالیٰ رزق اور فراوانیاں اور وسعتیں پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے آپ احباب کے سامنے یہ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ ہمیں ان کو سمجھ کے عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، حاضر ہوتے ہیں ایک نئے پروگرام اور ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔